السلام علیکم سفی نیوز میں خوش آمدید ناظرین، اگر آپ سعودی عربیہ میں مقیم ایک غیر ملکی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے، کیونکہ یہ ویڈیو سعودی عربیہ میں رہنے والے غیر ملکی بھائیوں کے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں 7 ایسے سوالوں کے ہم آپ کے ساتھ جواب شیئر کریں گے جس کے بارے میں جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس 7 سوالوں میں پاسپورٹ کی بھی سوال شامل ہے، اقامہ کی بھی سوال شامل ہے، خروج عودہ کی بھی سوال شامل ہے۔ ابھی پہلے میں نہیں بتاؤں گا نا تو پہلے سے ہی ویڈیو بڑی ہو جائے گی، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے تاکہ آپ یہ 7 سوالوں کے جواب جان سکیں، تاکہ کل کو اگر آپ کو ایسا مسئلہ ہو تو آپ کو پہلے سے یہ جانکاری ہونی چاہیے۔ تو بنا زیادہ باتیں کیے ہوئے ڈائریکٹ ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن آپ کو پہلے بتا دے کہ ہو سکے تو ویڈیو کو اپنے اور غیر ملکی بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بولے، اور سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ یہ جو سوالات ہیں یہ اردو نیوز سے پوچھے گئے ہیں، اردو نیوز نے اس کے جواب دیے ہیں، یہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلا سوال محمد عیسیٰ خان کا سوال ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے میرا اقامہ پہلے 3 ماہ کے لیے تجدید ہو گیا تھا مگر اب نہیں ہوا، کیا وجہ ہے؟ جواب: سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے کرفیو اور لاک ڈاؤن کے سبب حکومت نے مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں میں 3 ماہ کی خصوصی رعایت دی تھی، جس کا آغاز مارچ 2020 سے کیا گیا تھا۔ پہلی رعایت ان غیر ملکیوں کے لیے تھی جو مملکت میں مقیم تھے، ان کی اقاموں کی مدت میں 3 ماہ کے مفت توسیع کر دی گئی تھی۔ دوسرا روایت ان غیر ملکیوں کے لیے ہے جو مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں، ان کے اقاموں اور خروج عودہ کی مدت میں 3 ماہ کے مفت توسیع کر دی گئی ہے۔ تاہم اس امر کا خیال رکھا جائے کہ روایت کا اطلاق اس وقت سے شمار کیا جاتا ہے جب سے بین الاقوامی پروازوں پر پابندی عائد ہوئی تھی، یعنی مارچ سے اسی حساب سے 3 ماہ کی توسیع کی گئی ہے۔ وہ غیر ملکی جو مملکت میں رہ رہے ہیں اور چھٹی نہیں گئے، ان کے لیے پہلی رعایت دی جا چکی تھی، اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ اپنا اقامہ وقت پر تجدید کرا لے تاکہ جرمانے سے بچ سکے، بصورت دیگر تاخیر پر 500 ریال جرمانہ ہوگا۔ اگلا سوال حاجی خان نے دریافت کیا ہے کہ میرے اقامے کی تجدید 1.5 ماہ کی گئی ہے جبکہ 3 ماہ کی ہونی تھی۔ جواب: سعودی حکومت کی جانب سے دی جانے والی روایت 3 ماہ کی ہے، جس کا آغاز اس وقت سے کیا جاتا ہے جب سے مملکت میں کرفیو اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا، یعنی مارچ 2020 سے اس حساب سے اقامے کی تاریخ دیکھ کر 3 ماہ کے لیے تجدید کی گئی تھی۔ آپ کا اقامہ تاریخ کے مطابق تجدید کی گئی ہے۔ اگلا سوال مظہر الدین کا سوال ہے کہ خروج عودہ لگوانے کے بعد کینسل کرا کے تنزل کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، یہ ممکن ہے۔ تاہم اس امر کا خاص خیال رکھے کہ خروج عودہ کو کینسل وقت مقررہ کے اندر کرا لے تاکہ جرمانہ ادا نہ کرنا پڑے۔ اگر مقررہ وقت میں کینسل نہ کرایا گیا تو جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ جہاں تک تنزل یعنی کفالہ کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کا سوال ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ اقامہ کارآمد یعنی اس کی مدت باقی ہو، تبھی یہ سب ممکن ہے۔ اگلا سوال ایک قاری کا سوال ہے کہ گھریلو ڈرائیور کی ویزے پر کام کرتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ کفیل کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کفیل کے بیٹے کہتے ہیں کہ وہ خروج نہائی نہیں لگا سکتے، کیا کروں؟ جواب: کفالت قانون کے مطابق جو غیر ملکی ملازم جس کی کفالت میں ہوتا ہے وہی اس کے اقامے کے تجدید اور خروج وغیرہ معاملات کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اگر کفیل خود معاملات ادا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی جانب سے کسی سعودی شہری کو وکالت نامہ بنا کر دیتا ہے جو متعلقہ ادارے سے مصدقہ ہوتا ہے۔ آپ کے کیس کے حوالے سے جوازات سے پوچھا گیا، جہاں سے جواب میں کہا گیا ہے کہ متوفی کفیل کا وارث جوازات کے شعبہ قانون امور میں پیش ہو، جہاں مطلوبہ دستاویزات مکمل کرنے کے بعد کارکن کا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی اسٹیمپ کر دیا جائے گا۔ عمومی طور پر ایسے افراد جن کے کفیل انتقال کر جاتے ہیں قانون کے مطابق متوفی کی ورثہ کے تعین کے لیے عدالت سے کتاب العدل کی سند جاری کی جاتی ہے، جس کے بعد نامزد وارث اپنے والد کے زیر کفالت ملازمین کے معاملات کو نمٹا سکتا ہے۔ اگلا سوال عبدالاحد خان نے دریافت کیا ہے کہ میں ایمرجنسی چھٹی پر 2 ماہ کے لیے پاکستان آیا تھا، لیکن جو کہ ابھی تک سعودی عرب کی پروازیں بحال نہیں ہوئے، اس لیے واپس نہیں آ سکا۔ معلوم نہیں یہ پابندی کب تک رہی۔ پوچھنا یہ ہے کہ اب میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے،
کیا میں پرانے پاسپورٹ پر سعودی عرب واپس آ سکتا ہوں؟ جواب: بین الاقوامی امیگریشن قوانین کے مطابق پاسپورٹ سفری دستاویز ہوتی ہے جسے علمی معیار کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ پاسپورٹ میعاد کے مطابق کارآمد رہتا ہے۔ مقررہ وقت گزرنے کے بعد بین الاقوامی طور پر وہ کارآمد نہیں رہتا۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس پاسپورٹ پر سفر کیا تھا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ اب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہی نیا پاسپورٹ بنوا لے۔ جیسے ہی سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازیں بحال ہوگی، آپ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ منسلک کریں جس پر پاکستان میں امیگریشن سے ایگزٹ کی مہر لگائی جائے گی۔ سعودی عرب آنے کے بعد امیگریشن آفیسر کو نیا اور پرانا پاسپورٹ دونوں ایک ساتھ دے، جس کے بعد نئے پاسپورٹ کا نمبر اور اس میں درج معلومات جوازات کے سسٹم میں اپڈیٹ کرنے کے بعد انٹری کی مہر نئی پاسپورٹ پر لگائی جا سکے گی۔ اس طرح آپ کا نیا پاسپورٹ جوازات میں فٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال اسلم خان نے سوال پوچھا ہے کہ میں جدہ میں رہتا ہوں، یہاں ایک دکان پر ملازم ہوں، میرا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، میں نے کفیل سے درخواست کی ہے کہ میرا خروج نہائی لگا دیا جائے کیونکہ دکان پر کام نہ ہونے کے باعث کافی پریشانی ہے۔ کیا اقامہ تجدید کیے بغیر خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ کفیل اقامے کے تجدید کے لیے پیسے طلب کر رہا ہے؟ جواب: مملکت میں قانون محنت کے مطابق غیر ملکیوں کے اقاموں کے تجدید اور ان کے فیس کی ادائیگی کی ذمہ داری کفیل پر ہوتی ہے، اس لیے کفیل ہی اپنے کارکنوں کے اقاموں کے تجدید کی ذمہ دار ہے۔ جہاں تک آپ کا معاملہ ہے، آپ کا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے، ایسی صورت میں آپ خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ اس وقت تک نہیں لگا سکتے جب تک آپ کا اقامہ تجدید نہیں ہو جاتا۔ اقامہ تجدید ہونے کے بعد ہی خروج نہائی ایک خروج عودہ لگانا ممکن ہوگا۔ واضح رہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونے پر 500 ریال جرمانہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے جو اقامے تجدید کی فیس کے علاوہ ہے۔ اگلا سوال عمران علی نے پوچھا ہے کہ پاکستان میں ہوں، اس دوران پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے، نیا بھی بنوا لیا، کیا نقل معلومات کے لیے کفیل سے رابطہ کروں؟ جواب: وہ تارکین جن کے پاسپورٹ نئے بنے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جب بھی مملکت میں بین الاقوامی پروازیں پر سے پابندی ختم ہو وہ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ نیا پاسپورٹ منسلک کر دے۔ جب سعودی عرب پہنچیں گے تو امیگریشن کاؤنٹر پر پرانے پاسپورٹ کو دیکھ کر نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ کا کفیل مقیم یا ابشر سسٹم سے آپ کے پاسپورٹ کی انٹری کرا سکتا ہے تو بہتر ہے کیونکہ آپ تمام معاملات ڈیجیٹل کر دیے گئے ہیں۔ جوازات کی سروس خدمات و طالبات کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھے آپ لوگوں کی طرف سے کچھ سوال اور اردو نیوز کی طرف سے کچھ جوابات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو تھوڑا بہت فائدہ ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔